ایک بادشاہی میں غریب رہتا تھا. اس کو کام کہیں کس بادشاہی میں نہیں مل رہا تھا. اس نے اپنے بیوی کے ساتھ مشورہ کیا اور اپنے بچوں کو لے کر کسی اور بادشاہی کی طرف سفر میں نکلے اور کچھ دن سفر میں گزار کر وہ وہاں پہنچے کسی بادشاہی میں. کچھ دن اس نے جا کے کام ڈھونڈا, اس سے نہیں ملا اور پھر تھکا ہارا گھر آیا. اپنے بیوی کو کہا کہ کوئی کام مجھے نہیں ملا. تو بیوی نے کہا آپ جا کے بادشاہ کو دیکھو, آپ کو کوئی نہ کوئی کام دے دے. تو بادشاہ کے پاس جب وہ غریب گیا تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں, آپ میرے استنبل پہ گھوڑوں کے کام کریں, میں آپ کو ماہانہ تنخواہ دیتا رہوں گا, کچھ آپ کو اور وظیفے دیتا رہوں گا. تو اس نے ہاں بھر لی کیونکہ اس کے پاس کچھ اور کام کرنے کے لیے نہیں تھا. تو اس نے ایک اہلی مت سمجھ کر یہ کام شروع کیا. اور کچھ دن کے بعد بادشاہ کو کسی اور بادشاہ نے تحفے میں گھوڑا دیا تھا. اس نے جا کے استنبل والے کو گھوڑا سونپ دیا. اور کچھ دنوں کے بعد بادشاہ استنبل گیا, اس کو پوچھا استنبل والے سے کہ آپ میرا گھوڑا آپ کو کیسا لگا. اس نے کہا بادشاہ گھوڑا آپ کا اچھا ہے مگر اس کی عادت گھوڑے جیسی نہیں ہے. تو بادشاہ نے سوچا کیا بات کر رہے ہو, یہ کسی بادشاہ نے مجھے تحفہ دیا تو اچھے گھوڑے نسل کا ہوگا نا. تو اس نے کہا آپ اپنے وزیر کو بھیجو, اسی ملک کے استنبل والے سے جا کے بادشاہ کے نوکر سے پوچھے کیا یہ گھوڑا واقعی نسلی ہے یا نسلی ہے, تو اس کو کیا کھلایا پلایا ہے, کیونکہ اس کی عادتیں مجھے نسلی جیسی نہیں لگ رہی. تو اس نے جا کر بادشاہ نے اپنے وزیر کو اسی ملک کے استنبل والے کے پاس بھیجا اور وہاں جا کر معلومات کیا. تو اس نے کہا یہ گھوڑا اصلی ہے اور بادشاہ کے استنبل کا ہے, اور اس کی ماں مر گئی تھی تو ہم نے اس کو اونٹ کا دودھ پلایا تھا. تو وہ بندہ وہاں سے وزیر واپس آ کر پھر اپنے بادشاہ کو ایک قصہ بتایا کہ اس استنبل والے نے کہا کہ ہم نے اس گھوڑا کی ماں مر گیا تھا تو ہم نے اس کو اونٹ کا دودھ پلایا تھا. تو بادشاہ نے اس کی قصہ سنا وزیر کی. تو پھر استنبل گیا, اس کو کہا کہ آپ نے کیسے پہچانا. اس نے کہا بادشاہ آپ جانے دو اس بات کو. تو بادشاہ اس بات سے خوش ہوا اور اپنے وزیر کو کہا کہ آپ اس کو گندم اور کچھ گائیں اور کچھ بکریاں اور کچھ مرغیاں انعام میں عطا کریں. اس نے مرغیاں اور بکریاں اور گائیں لے کے گندم کا بوری لے کے گھر پہنچا. اور کچھ دن کے بعد بادشاہ پھر استنبل آیا اور پوچھا آپ کو میرے انعام کیسے لگے. اس نے کہا بادشاہ سلامت, آپ ناراض نہ ہو تو میں ایک بات کروں. اس نے کہا بہت مجھ سے بھلے آپ بات کرو. اس نے کہا کہ آپ تو بادشاہ تو ہوں مگر عادت آپ کے بادشاہ جیسی نہیں ہے. اور بادشاہ نے غصہ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے کہا آپ کو کیسا لگا یہ بات. بولا کہ جا کے اپنی امی سے آپ اس بات کو پوچھو تو پھر میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. تو بادشاہ اپنی ماں کے پاس گیا, اسے پوچھا کہ امی میں نے آپ سے اور آپ کی شوہر سے ہوں یا کہیں اور سے آپ نے مجھے گود میں لیا. اس نے کہا کہ نہیں اس بات کو جانے دو, تم میرے اپنے بچے ہو. تو اس نے کہا نہیں اماں آپ میرے بارے میں کچھ سچ بتائیں. تو اس نے کہا ہاں باقی ہم نے آپ کو گود لیا تھا, ہمارے کو کوئی اولاد نہیں تھا. ہم نے سوچا آپ میرے شوہر مرنے کے بعد بادشاہ سلامت بننے کے بعد پھر کوئی وارث نہیں ہوگا اس بادشاہی کے لیے, تو اسی لیے غریب انسان آیا تھا تو اس سے میں نے آپ کو خرید کے اور اپنا بیٹا بنایا تھا اور وہ اعلان حکومت میں کروایا تھا مجھ سے لڑکا پیدا ہوا ہے, وہ نیا وارث آ گیا اس بادشاہی کا. تو وہ اس بات سن کر بادشاہ حیران رہ گیا کہ میرے استنبل والے نے مجھے کیسے پہچانا کہ میں اپنی ماں باپ کے سکے اولاد نہیں ہوں. تو پھر استنبل گیا, اس نے استنبل والے سے پوچھا کہ آپ نے میرے بارے میں کیسے اندازہ لگایا. اس نے کہا میں نے آپ کے بارے اسی لیے اندازہ لگایا کیونکہ آپ نے مجھے تحفے تو آپ میں بکریاں اور مرغیاں اور گائے اور گندم دیا تھا, نہیں تو بادشاہ کے آپ نسل سے ہوتے تو آپ مجھے پیسے اور زمین اور ہیرے اور جواہرات دیتے, اسی لیے میں نے آپ کو پہچانا. تو ایک خاندان کی بات سی سے نہیں ہو, آپ کسی اور خاندان سے ہو. تو بادشاہ نے اس کو اپنے وزیر بنا کر اپنے محل میں رکھا اور بادشاہ نے اس کو کہا کہ آپ آج کے بعد میرے وزیر خاص ہو, آپ مجھے مشورہ دیتے رہو. ایسے غریب بے روزگار جا کے بادشاہ کا وزیر بنا. میری کہانی اچھی لگے تو کمنٹ اور لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا.